میرا آخر میں صرف یہی اپنی قوم سے کہوں گا کہ دیکھیں، قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے، لیکن جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں قومیں تباہ کر دیتا ہوں جو میرے حکم پہ نہیں چلتی، تو ہم تو اب تباہی کی راستے کو بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ جو نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ میں مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اپنے بوجھ کے تھلے گر رہا ہے پاکستان، تو اگر تو ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ اوپر سے مدد کر دے گا اور ہم کچھ نہ کریں، کیونکہ اس نے تو واضح قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، میں آپ سے، میری اپنی قوم سے وعدہ ہے، جب تک میرے میں آخری خون کا قطرہ ہے میں مقابلہ کرتا رہوں گا اس ظلم کا۔ لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے۔ آپ نے اگر یہ چپ کر کے ظلم سہتے رہے، آپ انصاف کے لیے نہ کھڑے ہوئے، جو لوگ صحافیوں میں سے، جو لوگ عوام میں سے صاحب حیثیت سے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اتنی گرمی کے اندر بیچارے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، وہ اگلے دن بے ہوش ہو گئے لوگ، وہ گرمی کے اندر ہمارے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے پنجروں کے اندر بند کیا ہوا ہے، جب وین میں لے کے گئے جب تک پہنچے وہاں باہر کھڑا کرا گرمی میں، لوگ بے ہوش ہو گئے وہاں، جو ہمارے یہ سیاسی کارکن ہیں۔ اور یہاں اس طرح کیا جائے کوئی ملک دشمن ہے، کبھی اپنی سیکیورٹی فورسز نے اپنے لوگوں سے یہ نہیں کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی باہر سے کوئی فورسز آئی ہوئی ہیں، ہمیں یہ ساری پولیس اور یہ سیکیورٹی ہم اور رینجرز ہمارے نہیں ہیں۔ یہ لگ رہا ہے کہ یا ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں یا وہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنے لوگوں سے تو کوئی ایسے نہیں کرتا۔ لیکن جو چپ کر کے یہ ظلم دیکھتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یا تو پھر آپ نے پلان بنایا ہوئے ملک چھوڑ کے باہر جانے کا، جو کہ نا امیدی میں اور یہ حالات دیکھ کے 9 لاکھ لوگ ملک پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جو سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں ملک کے لیے، جن کو ساری دنیا میں ویزا مل سکتا ہے، وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور جو بیچارے باقی رہ گئے ہیں، آپ ہر کشتی میں جب آپ ڈوبتے ہیں یہ سمندر میں، یہ جو اللیگل امیگرنٹ جنہوں کہتے ہیں، یہ جو ویزے کے بغیر لوگ جاتے ہیں، تو اس میں پاکستانی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ جو گریس کے جو سمندر میں یہ جو حادثہ ہوا ہے، 300 پاکستانی بیچارے وہاں ڈوب گئے، اور وہ پاکستانی جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ بوجھ کے قرضے لے کے گئے تھے کہ جی ہم ان ملکوں میں جائیں گے جہاں انصاف ہے، جب خوشحالی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے۔ تو اس لیے سب کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر سب پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ظلم کے خلاف جد و جہد کو جہاد کہا ہے، یہ اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ اور آپ سب کو بھی آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سب نے جد و جہد کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔